اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبته من الضعف. فقال يا فاطمة أيديني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلالأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا قرة عيني ثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائها طيبة كأنها راهية جد رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب عوضي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. وقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وخاتك تحت الكساء. فدني الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك جده السلام عليك من اختار الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. وقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. وقال يا فاطمة إني أشم عندك راهية طيبة كأنها راهية أخيب ابن عم رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. وقال له وعليك السلام يا أخي ويا بصيري وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبته يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء. وقال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إني هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي ولمني
ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت السماء مبنيا ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيعة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبتي هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى فقال أمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء. فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط أمين جبرائيل وقال السلام عليك رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويقصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنيا ولا أرض مدية ولا فأمر منير ولا شمس مضيا ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ وقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال علي ولأبي يا رسول الله أقبل لما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم مهموم إلا فرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا سعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت خديم الإحسان وبحق أئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم سلوات. اللهم صل على محمد وآل سلام عليكم. اللہ سبحانہ وتعالی کربلا نصیب سے جانا نصیب ہو
کرب و بلا نصیب سے جانا، نصیب ہو پھر لوٹ کر وہاں سے نہ آنا، نصیب ہو پروردگار ٹھوکرے در در کی کب طلب، اب مستقل نجاف میں ٹھکانہ، نصیب ہو جی چاہتا ہے سامنے بیٹھے ہوں پنجتن، ان کی ثنا انہی کو سنانا، نصیب ہو کرب و بلا نصیب سے جانا، نصیب ہو پروردگار ٹھوکرے در در کی کب طلب، اب مستقل نجاف میں ٹھکانہ، نصیب ہو ایسا در حسین پہ سجدہ ہو آخری، پھر مجھ کو اپنا سر نہ اٹھانا، نصیب ہو جس دور میں امام زمانہ کا ہو ظہور، یا رب ہمیں بھی ایسا زمانہ نصیب ہو، محشر یہ آرزو ہے کہ بے غسل و بے کفن کرب و بلا کی تہ میں سمانا، نصیب ہو پھر لوٹ کر وہاں سے نہ آنا، نصیب ہو نعرہ صلوات ایک نعرہ صلوات محمد ہے شیر نیستان حیدر عباس،
اے شیر نیستان حیدر عباس دیتی تھی صدا زینب رو کر عباس دیتی تھی صدا زینب رو کر عباس اے شیر نیستان حیدر عباس کیا اسی دل کے لیے مانگی تھی بابا نے دعا آ کے پردیس میں ہو جاؤ گے تم ہم سے جدا سوتے ہو چین سے دریا کے کنارے بھیا کیا سنائی نہیں دیتی تمہیں حلمن کی صدا عباس تنہا ہے کھڑے رن میں سرور عباس اے شیر نیستان حیدر عباس اے میرے شیر جوان اے میرے بھائی ہو کہاں صاف ہے دل پہ میرے تیری جدائی ہو کہاں دیر سے دیتی ہوں بھیا میں دہائی ہو کہاں لٹتی ہے فاطمہ زہرا کی کمائی ہو کہاں عباس خنجر ہے حلق سرور پر عباس ہے شیر نیستان حیدر عباس بھائی کو بھول گئے دھیان نہ بہنوں کا رہا یاد آیا نہ کوئی پائی جو دریا کی ہوا ہائے کس دل سے کیا تم نے گوارا بھیا ہر تماچے پہ سکینہ نے تمہیں یاد کیا عباس جب چھین گئے کانوں سے گوہر عباس ہے شیر نیستان حیدر عباس اے شیر نیستان حیدر عباس چھوڑ کر دشت مصیبت میں بہن کو بھائی تم نے اچھا ہی کیا دور بسائی بستی دیکھ سکتے تھے کہاں تم ہو حالت میری بلوے عام میں بھیا میں کھلے سر ہوں کھڑی عباس آدھا لے گئے چادر میری عباس عظمت و عزت سادات بھلا دی بھائی آگ خیموں میں لعینوں نے لگا دی بھائی
مسند احمد مرسل بھی جلا دی بھائی، تازیانوں سے ہے عابد کو سزا دی بھائی، عباس غش میں ہے پڑا میرا دلبر، عباس اے شیر نیستان حیدر، عباس. حیدری نعرہ صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات. ایک درود پڑھیے محمد علیہ. یہ قافلہ اور یہ کاروان جو آج سے 9 دن پہلے شروع ہوا تھا، وہ اپنے آخری لمحات میں ہمیں اور آپ کو اس فرش عزا پہ سوار کیے ہوئے. خدا کی ایک صفت ہے، آج اس انداز سے امام حسین پر نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں. وہ کیا ہے کہ ان اللہ غیور ویحب الغیور، کہ اللہ غیرت مند اور غیرت مندوں کو دوست رکھتا ہے. غیرت کی جو صفت ہے وہ پروردگار اپنے ہر بندے میں دیکھنا چاہتا ہے. ان اللہ غیور، اور اللہ بھی غیرت مند اور غیور ہے، اللہ کی ایک صفت ہے. اور ہر انسان کو اسی پیرائے میں اور اسی آئینے میں دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ بھی غیرت مند ہو. غیرت مندی کے اگر آپ دیکھیے تقسیم بندی تو 3 تقسیم بندی آپ کو نظر آئے گی. ایک اپنے ملک کے سلسلے سے، ایک اپنے ناموس کے محارم کے سلسلے سے، اور ایک اپنے اعتقادات کے سلسلے سے. اور ان تینوں میں سب سے اہم جو ہے وہ کیا ہے؟ انسان کے اعتقادات، جو پروردگار متعال کی طرف سے وحی کے ذریعے رسول کے زبانی ہم تک کے پہنچے، یعنی اللہ کے احکامات، اللہ کے اوامر اور نواہی، یہ سب سے اہم ہیں ان تینوں. ایک مرتبہ رسول کے زمانے میں کسی ایک شخص کو سزا سنائی گئی، رسول نے سزا سنائی. جب اس کو لے جایا جا رہا تھا تو فرشتہ جبریل نازل ہوتے ہیں اور رسول سے کہتے ہیں کہ اسے آپ بخش دے دیے اور اس سے کہہ دیے کہ پروردگار کو اس میں
کچھ ایسی صفتیں ہیں کہ جو پسند ہیں، جس کی وجہ سے اس کو معاف کیا جا رہا ہے. تو اس کا پتہ چل رہا ہے کہ وہ حقوق الناس نہیں تھا، وہ حقوق اللہ کی کوئی بات تھی. چونکہ اگر حقوق الناس ہوتی تو پروردگار معاف نہ کرتا. حقوق اللہ کی کوئی ایسی بات تھی. یہ بات ذہنوں میں یعنی رہے. کہا کون سی ایسی صفتیں تھیں؟ کہا صداقت، شجاعت، سخاوت، خوش اخلاقی اور الغیرت الشدیدہ. یہ سب شاہد مثال ہے. الغیرت الشدیدہ علی حرامک، اور بہت شدت سے وہ اپنے حرم، اپنے ناموس، اپنے محارم، اپنی بیوی، اپنی بچیاں، اپنی ماں کے سلسلے سے غیرت مند تھا. شدیدہ. کچھ بات اگر ہے تو ہمیں بتا دو، پانی وانی اگر. صلوات بھیجیے اور محمد آل محمد. الغیرت الشدیدہ. تو یہ صفت غیرت پروردگار اپنے کوئی جو خدا کے سلسلے اس شخص نے کوئی ایسا کام کیا تھا جس کے وجہ سے اس کو سزائے سنا رہی تھی، لیکن غیرت کی صفت کی وجہ سے اس کو معاف کر دیا گیا. ایک مرتبہ ایک قوم کو فرشتے پہنچے عذاب دینے کے لیے. پروردگار کہ حکم یہ تھا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، ان لوگوں کو آپ جا کے عذاب کر دو. جب وہاں پہنچے فرشتے تو فرشتوں نے دیکھا کہ اس گاؤں میں یا اس علاقے میں ایک بہت عابد انسان ہے، بہت عبادت گزار ہے. تو ان لوگوں نے دست دعا بلند کی، پروردگارہ اس گاؤں میں تو یہ عابد موجود ہے، ہم لوگ کیسے یہاں عذاب میں ان لوگوں کو مبتلا کر دیں. تو پروردگار نے کیا کہا؟ فَإِنَّ ذَلِكَ رَجُلٌ لَمْ يَتَغَيَّرْ وَجْهُهُ غَضَبًا لِي. یہ انسان ہمارے حقوق کی اس کے سامنے لوگ رعایت نہیں کرتے تھے. ہمارے حقوق یعنی حقوق اللہ کے سلسلے سے لوگ سست تھے، لیکن اس کے چہرے پہ کبھی کوئی خلش دکھائی نہیں دی گئی. یعنی یہ عابد، باوجود کہ عابد ہے، غیرت دینی نہیں رکھتا ہے، دینی غیرت نہیں رکھتا ہے. اسی لیے آپ یہ دیکھیے ہمارے ائمہ اطہار رسول خدا کو کیا کہا جا رہا ہے؟ عزیز حریص. پروردگار کے نبی خاتم الانبیاء غیرت دینی رکھتے تھے. یعنی کیا غیرت دینی رکھتے تھے؟ یعنی اگر سماج میں کچھ انسان ہدایت نہیں پا لیتے تھے تب تک کہ رسول پریشان ہوتے تھے. پھر پروردگار حکم دیتا تھا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اے رسول آپ اپنے آپ کو کیوں اتنا پریشان کر رہے ہیں؟ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. یعنی کیا؟ یعنی پہلی بات ہم غیرت دینی رکھیں. آپ دیکھیے ائمہ اطہار کے سامنے جب کوئی شخص آتے تھے یا کچھ لوگ آتے تھے جو نہیں جانتے تھے اور برا بھلا کہتے تھے تو مسکراتے تھے اور کہتے تھے تم سفر سے آئے ہو، یہاں تمہارا کوئی نہیں ہے، تم بھوکے ہو گئے، تمہارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے. لیکن اگر اللہ کے کسی حکم کو پامال کیا جائے تو سب سے سخت جو برتاؤ ہوتا تھا وہ کس کا ہوتا تھا؟ ائمہ اطہار کو. یعنی غیرت دینی، دینی غیرت. اور اس غیرت دینی تک کے پہنچنے کے لیے ہمیں غیرت محارم اور اپنے محارم کے سلسلے سے ہم غیرت مند ہونا چاہیے. ایک صلوات بھیجیے. کہ جو بندوں کے سلسلے سے غیرت مند نہ ہو تو وہ خدا کے سلسلے سے، خدا کے احکامات کے سلسلے سے بھی وہ غیرت مند نہیں ہو سکتا ہے. جو اپنے بیوی بچوں کو، اپنی بچیوں کو، اپنی بیوی کو
بے حجاب سڑکوں پہ اجازت دے رہا ہے تو یہ انسان اللہ کے حقوق کے سلسلے سے بھی غیرت مند نہیں ہو سکتا. حقوق غیرت دینی سے پہلے ہمیں غیرت خانوادگی، فیملی غیرت ہمارے اندر جاگ جانی چاہیے. بہت سارے یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ممبروں سے پڑھا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں ارے کیا کریں، درگاہ حضرت عباس جب زیارت کرنے جاتے ہیں تو بہت ساری بے حجاب لڑکیاں نظر آتی ہیں، بے حجاب کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے بہت زیادہ. میں تو یہ کہتا ہوں حجاب سے زیادہ غیرت کے بارے میں گفتگو کی جانی چاہیے، اس لیے کہ ہر بے حجاب عورت اور لڑکی کے ساتھ ایک بے غیرت مرد، بے غیرت بھائی، بے غیرت باپ ہے. اب آپ کہیے گا کہ آج شب عاشور یہ غیرت کی کہاں سے گفتگو آ گئی؟ مقدمہ پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے. تو ہر بے پردہ لڑکی، میں معراج کے وہ سب واقعے آپ کے سامنے نہیں پڑھوں گا کہ جو بے پردہ خواتین کے ساتھ جو عذابات ہیں. آنکھوں کا پردہ ہونا چاہیے ہے، آنکھوں کا پردہ ہونا چاہیے. تو پھر اگر آنکھوں کے پردے کی بات آ جائے تو پھر بات تو دلی تک کے پہنچ جائے گی، بات تو بہت دور تلک کے جا جائے گی کہ اگر صرف آنکھوں کے پردے ہی کا کہا جائے. تو سب سے پہلے اگر ہمیں اس کاروان میں شریک ہونا ہے، اگر شریک نہیں ہونا ہے اور صرف ہم خانہ پوری کر رہے ہیں ایک سنت کو جو ہمیں عادت ہو گئی ہے کہ ماہ محرم میں مجلس میں بیٹھ جائیں، جیسے تھے ویسے ہی رہیں، ٹھیک ہے، تو پھر وہ آپ جانیے امام حسین جانے، آپ جانیے حضرت زہرا جانے. لیکن آپ اگر اس مسئلے پہ کہ جو ایک بے حجابی کے ساتھ ساتھ غیرت، جو آپ فیملی غیرت نہیں دکھا رہے، آپ اللہ کے احکام کے سلسلے سے بھی غیرت مند نہیں. اللہ کہہ رہا حجاب، آپ کہہ رہے نہیں آنکھوں کا پردہ. تو سب سے پہلے ہمیں اگر اس کاروان میں شامل ہونا ہے تو اپنی فیملی، پھر ملک کے سلسلے سے غیرت مند ہونا چاہیے. اسی لیے شاید جو کہا جاتا ہے کہ حب الوطن نصف الایمان، وطن سے محبت، علاقے سے محبت، اس جگہ سے، اس دھرتی سے محبت. اسی لیے آپ دیکھیے احمد شاہ ابدالی فلم بنا دی گئی احمد شاہ ابدالی کے اوپر کہ افغانستان سے اڑ کے یہاں پہنچا تو مراٹھوں کو 60,000 مراٹھوں کو مار دیا. یہیں پہ فلم کو ڈائن کر دیا گیا. میں نے نہیں دیکھا ہے لیکن پتا ہے، لیکن آگے نہیں دکھایا کہ اس احمد شاہ ابدالی کو دلی سے، لکھنؤ سے شیعہ حکومت اٹھ کے اپنے فوج کے ساتھ وہاں پہنچی ہے اور احمد شاہ ابدالی کو اس ملک سے باہر نکالا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ شیعہ ہے، یہ غیرت رکھتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیے جب بھی دنیا میں حکومت بنی، علی کے چاہنے والوں کی ہمیشہ امنیت رہی، ہمیشہ امنیت رہی، چاہے ایران میں، چاہے یمن میں، چاہے یہاں. غیرت دینی کون بتائے گا؟ بھائی ہم بتائیں گے. غیرت ملی ملک سے سلسلے ہم بتائیں گے. امام حسین علیہ السلام بھی، صلوات بھیجیے، وقت کے امام ہیں. یہ غیرت کی صفت، جیسے ان اللہ غیور، اللہ غیرت مند، اللہ کی صفت یہ ہے غیور، یہ بھی اسی صفت کے حامل ہے، مظہر ہے، آئینہ ہے. غیرت دینی بھی رکھتے ہیں اور غیرت اپنے محارم کے سلسلے سے بھی رکھتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ کربلا کے میدان میں سب سے زیادہ سخت اور گرا اور سنگین مصیبت اہل بیت کی کیا تھی؟ اسارت. سب سے زیادہ مصیبت اہل بیت کے سلسلے سے کیا تھی؟
جس کے لیے امام سجاد کریں الشام الشام الشام، چادر، پردہ. اور آپ یہ شاید یہ سوچیں کہ میں نے اس سے پہلے تقریروں میں کہا کہ امام حسین نے تمام مرقع ہدایت کے تیار کر دی ہیں کربلا میں، کوئی چیز چھوٹ نہ پائے. یہ جو یہاں مخدرات عصمت و طہارت جہاد کر رہی ہیں، قربانی دے رہی ہیں اپنے چادروں کا، تاکہ چادر کا نام تا قیامت محفوظ رہ جائے، چادر کا حکم تا قیام قیامت محفوظ رہ جائے. جب بھی کربلا کا نام آئے چادر کا نام ضرور آئے. اب آپ بتائیے کہ اب اگر ہمیں حسینی بننا ہے تو کیا ہم بے پردہ ہو کے بن سکتے ہیں؟ میں بہت یعنی شاید معذرت خواہ ہوں آپ لوگوں سے، لیکن کیا کیا جائے کہ اپنے ہی لوگ چونکہ دوسرے مذاق اڑاتے ہیں. آپ لوگ شاید اپنے صرف اس میں رہیں تو آپ نہیں اتنا سن پائے. ہم جس جگہ زندگی بسر کرتے ہیں وہاں 70 ملکوں سے لڑکے ہیں. بہت سارے ایسے ہیں کہ جو دوسرے ریلیجن سے کنورٹ ہو کے یہاں آئے ہیں، پکے بنے ہیں. میرے ساتھ پورے کیا کہتے ہیں سال کئی مہینے گزارے ہیں. وہ لوگ یہ اس بات گلا کرتے ہیں کہ آپ لوگ ایک طرف سے تو اتنا گریا کرتے ہیں پردے پر، لیکن اتنا ہی بے پردہ یہ قوم ہوتی چلی جا رہی ہے. آپ شادیوں کا حال دیکھیے، اگر مولوی کو شادی سے ہٹا دیا جائے تو آپ کو کوئی ایسا احساس نہیں ہوگا کہ کوئی اپنی شادی ہے. اور یہ سب باتیں آپ کہیں گے کہ بھئی ہم لوگ تو نہیں، ہم ہی لوگ ہیں اس میں. بھئی ہم لوگوں کے علاوہ کوئی اور ہے؟ ارے ایک ہی دن کی تو بات ہے، کچھ ہی گھنٹے کی تو بات ہے. یعنی اتنا اچھا عمل شروع ہو رہا ہے اللہ کے احکامات کو پیروں سے کچلنے سے، پیروں کے کچلنے کے بعد. تو امام حسین اللہ کے اسی صفت کے مظہر ہیں. محارم کے سلسلے سے بھی غیرت مند ہیں. آپ سوچیں وہ آخری لمحہ جب امام مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، امام حسین کے جسم میں کوئی ایسی جگہ باقی نہیں کہ جہاں زخم کے آثار نہ ہو، لیکن حضرت زینب جب خیمے سے نکلی آواز دی زینب خیمے میں چلے جائیں. ابھی حسین زندہ ہے. کیوں؟ غیرت مند ہے. اب یہ حسین اللہ کے احکامات، پروردگار کے ناموس، جو اس کا دین ہے، جو اس کے اوامر ہیں، اس کے سلسلے سے غیرت مند ہے، غیور ہے. تو کیا حسین کے سامنے اللہ کے اوامر اور اللہ کے دین کو جو نازل ہوا تھا لوگوں کی ہدایت کے لیے، جو نازل ہوا تھا امیری اور غریبی کو ختم کرنے کے لیے، جو نازل ہوا تھا جاہلیت کو ختم کرنے کے لیے، اب پوزیشن یہ آ گئی کہ تمام اللہ کے احکامات کو الٹ پلٹ کے بعنوان اسلام لوگوں کو بتایا جائے. اب حسین سے برداشت نہیں. اب حسین سے برداشت، چونکہ غیرت مند ہیں. یہ غیرت میں نے کہا آج اس اینگل سے دیکھتے ہیں. تف ہو ہم لوگوں کے اوپر، تف ہو کہ ایک شخص ویسے ہی گفتگو کر رہا جیسے یزید گفتگو کرتا ہے، لیکن آج بھی ہم اسی کے در پر ہیں، وہیں سے نکلتے ہیں، وہیں سے جاتے ہیں، اسی کے دسترخوان میں بیٹھتے ہیں، اور جو جا رہا ہوتا ہے وہ آ رہا ہوتا ہے اس سے ہم ملتے ہیں. تف ہے جو انسان حد ایک ہوتا ہے حد پار کر دینا. کسی چیز کو تو نہیں چھوڑا. کوئی چیز آپ بتائیے جو لاسٹ چیز
گفتگو اس نے ملعون نے کی ہے، قرآن کا مذاق، رسول کا مذاق، سب تو کر دیا. آج بھی ہم پتہ نہیں کن مصلحتوں میں ہیں کہ لوگ آج بھی، ہم لوگ کا تو بہرحال علاقائی ہے سب، آج بھی ہم ہی لوگوں کے بیچ سے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، مل رہے ہیں. اب جو لوگ مل رہے ہیں ہم لوگ ان سے مل رہے ہیں، چلیے ڈائریکٹ اس سے نہ ملے. جو یزید و معاویہ کے دسترخوان میں شامل ہے، کھا رہا ہے، اس سے ہم ملاقات کر رہے ہیں. امام حسین غیور تھے. کیا کہا جب مروان نے طلب بیعت کی تو کیا کہا امام نے؟ کہا ان مثلی لا یبایع مثلہ. امام کو یہ کہہ دینا چاہیے تھا جب مروان نے کہا، ہم زمان صاحب سے یہ کہیں زمان صاحب آپ ہمارے ہاتھوں میں بیعت کر لیے، تو زمان صاحب کو یہ کہنا چاہیے زمان آپ سے بیعت نہیں کرے گا، یہ کہنا چاہیے. لیکن زمان صاحب یہ کہیں کہ نہیں، ہمارا جیسا کوئی بھی ہو وہ آپ کے دسترخوان میں کبھی شامل نہیں ہوگا. امام ایک تھنکنگ دے رہے ہیں، ایک آئیڈیالوجی پیش کر رہے ہیں، ایک قانون بتا رہے ہیں. ان مثلی، جو مجھ جیسا ہوگا، یعنی تا قیام قیامت حسینی بننا اور حسینی جیسا ہونا ہو سکتا ہے. چونکہ امام تو سفینۃ النجات ہے، مصباح الہدیٰ ہے، اب سب کو حسینی بنانا ہے. کہا ان مثلی، مجھ جیسا، کبھی اس جیسے سے، یعنی ہر زمانے میں اس جیسے لوگ ملیں گے آپ کو. اب اس وقت ہمارا اور آپ کا امتحان شروع ہوگا کہ ہم حسینی جیسے ہیں یا اس جیسے ہیں. کہا مجھ جیسا اس جیسے سے کبھی بیعت نہیں کرے گا. یہ قانون بتایا. تو کیا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، صلوات بھیجیے، بلند آواز سے صلوات بھیجیے. یعنی اہل بیت علیہم السلام، پنجتن آل ابا، امیر المومنین علیہ السلام، اللہ کے احکامات کے سلسلے سے غیرت مند تھے، غیور تھے. آپ امیر المومنین کو دیکھیے، امیر المومنین جب کسی یتیم کو دیکھ رہے ہیں، کسی مسکین کو دیکھ رہے ہیں، ان کو یہ پتہ چل رہا ہے کسی غیر مسلمان، کسی یہودی خاتون کے پیروں سے خلخال نکالی گئی، تو امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ اگر اس واقعے کو کوئی مسلمان سن کے مر جائے تو حق ہے. غیور ہے، غیرت مند ہے. اسی لیے جب امیر المومنین کے سامنے کہا کہ ارے تھوڑا ہم آپ کے رشتہ دار ہیں، تھوڑا بیت المال سے زیادہ کچھ اگر ہو جائے، اللہ کے احکامات سب سے سخت ترین. آپ کہیے گا مولا علیہ السلام نے اتنا سخت جواب، اتنا سخت جواب کہ آگ کے کوئلے لا کے ہاتھ میں رکھ دیں. لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم، اللہ کے دین ہمارے محارم سے بھی زیادہ افضل ہے، اور وہ غیرت ہمارے اندر سب سے زیادہ. اسی لیے کربلا کے میدان میں باوجود کہ امام حسین غیور ہے اپنے محارم، لیکن چونکہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو رہی ہے، اللہ کے دین کو پامال کیا جا رہا ہے، اپنے محارم، اپنے تمام وجود کو اللہ کے دین پر قربان کر دے. یہ ہے امام حسین کی غیرت مندی، غیور ہونا. کہ آپ نے کو پتہ ہے کہ معاویہ کے یعنی دور حکومت کے بعد پوری طریقے سے اسلام کو ایک دوسرا شکل دے دیا گیا، پوری طریقے سے. بادشاہت کا نظام معاویہ نے بنا دیا اسلام کو. پھر جب یزید تک کے پہنچا، اس نے تو پھر حد ہی ختم کر دی،
حلال حرام کوئی اس کا معنی ہی نہیں رکھتا تھا. تو اب چونکہ اللہ کے دین کی بات ہے، اب چاہے اس میں چھوٹا کوئی نہ ہو، چاہے بوڑھا کیوں نہیں ہو، جوان کیوں نہ ہو، امام سب کو قربان کر دیتے. اسی لیے چونکہ یہ غیور ہیں، غیرت مند ہیں، جب قربان کیا اور ایسی قربانی، اب جو امام حسین سے منسوب ہو گیا وہ بافضیلت ہو گیا، وہ عظیم ہو گیا. اب یہاں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہیے کہ اصحاب امام حسین عظیم الشان ہیں، نہیں، بلکہ جمادات بھی، اس جگہ بھی جہاں امام حسین گرے ہیں، وہ جگہ بھی جہاں امام حسین دفن ہے، وہ جگہ بھی کائنات کا سب سے بڑا، سب سے عظیم، سب سے بافضیلت جگہ بن گئی. ایک صلوات بھیجیے تو میں ایک روایت پڑھوں. ایک اور صلوات بھیجیے. ہر وہ چیز قدر کریے، اگر ہم حسینی بن جائیں، ہر وہ چیز جو امام سے منسوب ہو جائے وہ عظمت ہے. چونکہ غیور تھے، قربان کر دیا اپنے آپ کو. اب دیکھیے، ان ارض الکعبہ، جب ارض کعبہ نے فخر کیا، قالت من مثلی، کون مجھ جیسا ہے، کون مجھ جیسا ہے. وقد بنی بیت اللہ علی ظہری، اور میں وہ ہوں کہ جہاں بیت اللہ کو ہمارے پشت پر بنایا گیا ہے. کون کہہ رہا ہے؟ ارض کعبہ. یاتین الناس من کل فج عمیق وجعلت، اور پوری دنیا سے لوگ فوج ہماری طرف آتے ہیں، ہماری جانب آتے ہیں. وجعلت حرم اللہ وامنہ، اور ہمیں حرم اللہ بنایا گیا ہے کہ یہاں اگر کوئی جانور بھی مار دیا جائے حالت احرام میں تو کفارہ دینا ہے. فخر کر رہا ہے، افتخار کر رہا ہے. کون؟ ارض کعبہ. پھر جیسے ہی اس نے فخر فروشی، تفاخر، مفاخرہ کیا، فأوحى اللہ، اللہ کی وحی نازل ہوئی، ان کف وقر، خاموش ہو جاؤ، چپ رہو. کہا ما فضلو ما فضلت بہی فیما اعطیت ارض کربلا، میں نے تم کو ارض کربلا کی بنسبت تو فضیلت دی ہی نہیں ہے. اب جو جملہ اگلا ہے، پھر کہا الا بمنزلت الابرہ غرست فی البحر، مگر اتنی فضیلت تمہیں حاصل ہے ارض کربلا کی بنسبت جتنا ایک مکھی اپنے آپ کو بحر میں، دریا میں غسل دے کے نہا کے باہر نکلے، جتنا وہ مکھی اپنے پروں میں پانی سنبھال سکتی ہے، بس اتنا ہی تمہیں ارض کربلا کی بنسبت فضیلت حاصل ہے. اگر آپ دیکھیے تو گویا کوئی فضیلت نہیں. مکھی میں کے پر میں کتنا پانی سم ہو سکتا ہے، آ سکتا ہے، وہ بھی دریا کی بنسبت. پھر کہا ما خلقتک، میں تمہیں خلق نہیں کرتا، وخلقت البیت الذی بہ افتخرت، میں تمہیں خلق نہ کرتا، نہ اس گھر کو خلق کرتا جو جس پر تم فخر کر رہی ہو کہ میرے پشت پر بنا ہے. یعنی نہ میں تمہیں خلق کرتا، نہ بیت اللہ کو خلق کرتا. وکونی ذنبا متواضعا ذلیلا، اور
کربلا کے سامنے متواضع رہو، کربلا کے سامنے خار رہو، کربلا کے عرض کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل سمجھو، کربلا کے عرض کے سامنے اپنے پروں کو کھولو نہیں حالت پرواز کے لیے۔ اگر ایسا کرو گے وَإِلَّا سُخْتُ بِكَ وَحَوَيْتُ بِكَ فِي نَارِ جہنم، وَإِلَّا تمہیں جہنم کی آگ میں خاک کر دیں گے۔ یہ ہے عرض کربلا۔ ابھی عرض کربلا کی بات ہو رہی ہے، عرض کربلا میں جو دفن اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، بس اس کی بات ہو رہی ہے جس نے اپنے آپ کو امام حسین سے منسوب کر دیا۔ پھر اب کربلا دیکھیے کیا کہہ رہی ہے، عرض کربلا کیا کہہ رہی ہے، انا ارض اللہ المقدسہ المبارکہ۔ اب بات کی بات ہوتی ہے، حسینی جمادات بھی جب حسینی بن جاتے تو وہی صفات نظر آنے لگتی ہیں۔ انا ارض اللہ المقدسہ، میں وہ اللہ کی زمین ہوں کہ جو مقدس ہے، جو مبارک ہے۔ الشفاء فی تربتی، شفا میری تربت میں ہے، ومائی میرے پانی میں ہے، ولا فخرہ، فوراً کہنے لگی ولا فخرہ عرض کربلا، میں کوئی افتخار نہیں کر رہی، میرا تو کوئی افتخار ہی نہیں ہے، بل خاضعۃ ذلیلۃ، بلکہ میں خاضع ہوں، متواضع ہوں، ذلیل ہوں، لمن فعل بھی، جس کی وجہ سے یہ افتخار مجھے نصیب ہوئی، ولا فخر علی من دونی، اور اس کی وجہ ہی ہے کہ جو یہ افتخار مجھے نصیب ہوئی، بل شکر اللہ، بلکہ اس حالت میں ہم اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ یہ ہے عرض کربلا۔ بس بات سمجھیے پروردگار کیوں کہہ رہا، اس لیے کہ مکے میں حالت احرام میں مکے کی زیارت کے لیے، بیت اللہ کی زیارت کے لیے منافق بھی پہنچتا ہے، مکے کے زیارت کے لیے ہر وہ شخص بھی پہنچتا ہے جس کے دل میں علی کی محبت نہیں، علی کی اطاعت نہیں، لیکن کربلا میں بس وہی پہنچتا ہے جو جنتی ہوتا ہے۔ کربلا میں وہی پہنچتا کہ جو مقصد خلقت کائنات کو اس شخص نے پورا کیا ہوتا ہے۔ یعنی یہاں جو پہنچتا ہے بس مومن ہی ہوتا ہے، یہاں منافقوں کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو جب جمادات میں یہ عظمت پیدا ہو جاتی ہے اپنے آپ کو امام حسین سے منسوب کرنے کے بعد، تو جو زوار ہوتے ہیں، زائرین کے آپ روایتیں پڑھی ہیں، جو زوار ہوتے ہیں ان کی کیا فضیلتیں ہیں، میں نے اس سے پہلے بھی کہا، ایک اپنے لیے غلت بنائیے، ہر مہینے ہر دن 1 روپیہ 2 روپیہ 3 روپیہ 5 روپیہ جتنا آپ کی حیثیت آپ ڈالتے رہیے، اور اس پہ لکھ دیے زیارت کرب و بلا۔ انسان اس چیز کو کبھی کبھی ہلکے میں لیتا ہے، کرب و بلا کی زیارت اور امام حسین کا زائر ہونا۔ کہ جو امام حسین کے زوار ہوتے ہیں، جو زائرین ہوتے ہیں، ان کی فضیلت یہ ہے کہ ملائکہ اور فرشتے پروردگار سے اجازت طلب کرتے ہیں اپنے پروں کو بچھانے کے لیے، مصافحہ کرنے کے لیے۔ اور میں بتا دوں روایت، کہتے ہیں کہ جو زائر امام حسین ہوتا ہے وہ جب امام حسین کی زیارت سے واپس اپنے علاقے پہنچتا ہے تو روایت کے جملے یہ کہ لوگوں سے کہا گیا کہ تم لوگ اس کی زیارت کو پہنچو، اور اگر کسی نے اس کے چہرے پر نظر ڈالنے کے بعد
پروردگار کے سامنے کوئی حاجت کو طلب کر دیا تو اس کی حاجت پوری ہو جاتی. یہ ہے زوار اور زائروں کی عظمت. جب جمادات کی عظمت ہے تو زوار کی کیا عظمت ہوگی. کہ علماء کے قصے بہت ملتے ہیں. کیا ان کی آنکھوں کی روشنائی باوجود یہ کہ بڑھاپے کا سن ہے کبھی نہیں کم ہوئی، اس لیے کہ وہ عزاداروں کے پیروں کی جو خاک تھی وہ اپنے آنکھوں میں ملتے تھے. آپ آج بھی کربلا اور اربعین کے راستے میں اگر جائیے گا تو آپ دیکھیے گا کہ بہت سارے لوگ اور بچے چھوٹے چھوٹے، جو لوگ گئے ان کو پتہ ہے، بہت ساری مائیں بچوں کو صرف یہی تربیت دیتی ہیں کہ وہ صرف یہ اربعین کے 10 دنوں میں صرف مٹی جمع کر کر کے وہ لوگ ایک شیشے میں جمع کرتی ہیں، صرف ایک شیشے میں جمع کرتی ہیں. کہ یہ زوار اور زائرین امام حسین کے قدموں کے پیروں کی خاک ہے، اس میں شفا ہے اور انہیں ملتا بھی ہے. آج آپ دیکھیے پرسوں کی جو عزاداری کی ہے، کہاں کورونا، ملینوں آدمی جمع ہے، حسین حسین کر رہا ہے. اور پچھلے سال جب روز عاشور 15 ملین اربعین کے دن 15 ملین عراقی کربلا میں جمع ہوئے، ایک مہینے کے بعد آیت اللہ سیستانی کے نمائندے نے جب خطبہ دیا نماز جمعہ کے بعد تو کہا میں نے اس لیے ایک مہینے کے بعد خطبہ دیا اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں اس لیے کہ تاکہ میں یقین کر لوں. کہا 15 ملین آدمی جمع ہونے کے بعد اربعین میں ہاسپٹلوں میں ایک کسی کورونا مریض کی رپورٹ نہیں ہوئی. اور اعتقاد ہے، اور اس سال یعنی پچھلے سال عراقیوں نے، چونکہ امام حسین کو جانتے ہیں، آپ واقعہ سنیے، اتنا یقین ہے کہ اپنے چھوٹے بچوں کو، ایک شخص تھا اس کا چھوٹا سا بچہ بیمار تھا، لا علاج تھا، وہ حرم میں آنے کے بعد اس نے یہ نہیں دیکھا کہاں گرے گا کہاں لگے گا، زری کی طرف پھینک دیا اور چلا گیا. اتنا یقین تھا کہ جو میں پھینک رہا ہوں زری کی طرف، امام حسین کی طرف، تو امام حسین اس کی حفاظت کریں گے. اتنا یقین ہے. وہ لوگوں کو یہ نہیں ہم لوگوں کی طرح نہیں، ان کو ملتا ہے اسی یقین کی بنیاد. ہم وہ آدھے مذبذب رہتے ہیں کہ ارے مجلس جائیں کہیں کورونا نہ ہو جائے اور کہیں یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، اور 4 ماسک پہن کے اس جگہ آتے ہیں کہ جہاں شفا یہ محض ہے. تو پچھلے سال ان لوگوں نے ایک ہی پیالہ لیا تھا، اور مطلب پچھلے 8 سال اللہ نے توفیق دی اربعین کی زیارت کے لیے، مطلب یہ تھا کہ یہی پیک پانی دیا جاتا تھا. تو پچھلے سال ان لوگوں نے پیالے بنا لیے تھے اور پیالوں میں پانی دیتے تھے، اور پھر کہتے ہیں واللہ لا لیس کورونا فی ھذا الطریق لیس کورونا. سب کو جھوٹا پانی ایک دوسرے کے، اس طریق میں، اس راہ میں کورونا نہیں ہے. یہ اعتقاد ہے. بہرحال وقت ہو چکا بہت. آج شب عاشور، لائٹ بند کر دیے. شب عاشور کتنے جلدی آ گئی نا، ابھی تو محرم شروع ہوا تھا. شب عاشور کے وقت امام اپنے تمام صحابیوں سے، اصحاب سے کہہ دیا کل مصیبت کا وقت ہے، جو رکنا چاہتا ہے وہ رک جائے، اور جو جانا چاہتا ہے، میں نے بیعت اس کے گردن سے اپنی ہٹا لی. یہاں بھی رحمت دکھا رہے ہیں، چونکہ اگر بیعت باقی رہتی تو ساتھ دینا ضروری ہو جاتا ہے. کہا میں نے بیعت اب تمہارے گردنوں سے ہٹا لی، بس اتنا دور ہو جانا کہ میری
استغاثہ کی آواز تمہارے کانوں تک کے نہ پہنچے۔ شب عاشور کا وقت ہے، امام کربلا کے میدان میں مختلف مقامات پر آگے بڑھ رہے ہیں، پیچھے پیچھے نافع۔ ایک مرتبہ امام نے یہ احساس کیا کوئی ان کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ امام نے دیکھا تو نافع ہے، یا ہلال بن نافع یا نافع بن ہلال۔ پوچھا نافع تم؟ کہا امام آپ کی حفاظت کے لیے جنگ کا وقت ہے، آپ اکیلے نہ جائیے۔ امام نے کہا نافع اب آ گئے ہو تو آؤ تمہیں کل کے تمام وقائع بتائیں۔ کہا یہ تو جگہ دیکھ رہے ہو، یہاں میرا عباس گرے گا۔ یہ جو جگہ دیکھ رہے ہو یہاں میرا علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگے گی۔ یہ جو جگہ دیکھ رہے ہو یہاں میرا قاسم پامال ہوگا۔ بس ایک مرتبہ امام حسین بتاتے جاتے ہیں، لیکن ایک وقت دیکھا نافع کہیں اور متوجہ ہیں۔ کہا نافع میں تم سے گفتگو کر رہا۔ نافع کہتے ہیں اولا میں بھی آپ کی طرح مخاطب ہوں، لیکن ایک نشیب سے ایک بی بی کے رونے کی آواز آ رہی۔ امام فرماتے وہ مقتل کی جگہ ہے کہ جہاں حسین شہید کیا جائے گا، اور یہ رونے کی آواز فاطمہ الزہرا کی ہے۔ شب عاشور ہے، سب مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی، سب خوش ہیں۔ ام فروا اپنے بچوں، زینب اون محمد کو تیار کر رہے ہیں۔ سب مائیں اپنے بچوں کو قربانی کے لیے آمادہ کر رہے ہیں، تیار کر رہے ہیں۔ لیکن ایک خیمے سے امام کے کانوں میں رونے کی آواز بلند ہوئی۔ امام خیمے میں داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ رباب اپنے سر کو علی اصغر کے جھولے پہ رکھ کے گریہ کر رہی۔ امام نے پوچھا رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرماتی ہے رباب میں کتنی بدقسمت ہوں، میں کتنی محروم ہوں کہ کل جب سب بیویاں اپنے بچوں کو آپ پر قربان کریں گی، لیکن میں خالی ہاتھ ہوں۔ پروردگار نے دو اولاد دے دی ہے، ایک سکینہ ہے کہ جس پر جہاد معاف ہے، اور ایک علی اصغر ہے کہ جو 6 ماہ ہے۔ وہ گھٹنیاں بل بھی نہیں چلتا کہ میں گھٹنیاں چلا کے میدان پہ آپ پر قربان کر دوں۔ امام حسین نے کیا جواب دیا مجھے نہیں پتا، لیکن اگر ہم آپ ہوتے تو یہی ہاتھ جوڑ کے کہتے بی بی سکینہ نے بھی جہاد کیا، تماچے کا جہاد کیا۔ بی بی علی اصغر نے ایسا جہاد کیا کہ تاریخ علی اکبر کے جہاد کو تو بھلا سکتی ہے، لیکن اصغر کے جہاد کو نہیں بھلا سکتی۔ کہ جب اصغر کی بات آئی تو دشمن نے بھی منہ پھیر کر کے گریہ کیا۔ روز عاشور نمودار، سب شہید ہو گئے۔ جب سب شہید ہو گئے، وہ صحنہ اور وہ وقت اور لمحہ اپنے امام کو یاد کریے کہ جہاں امام روایتوں کے جملے یہ ہیں کہ بلندی پہ کھڑے ہوئے ہیں، ایک طرف خیمہ ہے، بیبیاں ہیں، ایک طرف دشمن ہے۔ امام نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، نہ عباس نظر آ رہے، نہ حبیب نظر آ رہے، نہ قاسم نظر آ رہے، نہ اولو محمد نظر آ رہے۔ متحیر کھڑے، پھر دکھ بڑی آواز سے آواز دیتے ہیں حل من ناصر ینصرنی، کیا کوئی ہے جو مجھے مدد کرے؟ کیا کوئی ہے کہ جو حرم رسول کی حفاظت کرے؟ بس یہ دکھ بڑی آواز علی اصغر کے کانوں تک کے پہنچی۔ علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا، خیمے میں کوہرام برپا ہو گیا،
بیویوں کے رونے کی آواز امام کے کانوں تک کے پہنچی. امام خیمے میں داخل ہوتے. زینب ابھی حسین زندہ ہے, یہ رونے کی آواز کیوں؟ کہا مولا اے بھیا حسین, علی اصغر نے آپ کی آواز سننے کے بعد اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. امام نے علی اصغر کو آغوش میں لیا, کہا ودا کر کے میں آتا. خیمے کے باہر پہنچتے ہیں, اپنی آخری حجت بھی ختم کر دیتے. لشکر یزیدی کی طرف رخ کرتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں اگر تم ہم پر رحم نہیں کرتے تو اس بچے پر رحم کرو. اس پر یتلذہ کی کیفیت پتہ ہے, روایت کے جملے ہیں کہ اصغر کی پیاس یتلذہ کی کیفیت تک کے پہنچ گئی تھی. یتلذہ کی کیفیت کیا ہے؟ محسوس کریے گا کہ جب مچھلی کو پانی سے نکالا جاتا ہے تو اس میں پیاس کی اتنی آتش رہتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کبھی اوپر کبھی نیچے, کبھی اوپر کبھی نیچے. یہ یتلذہ کی کیفیت نہیں ہے. جب اس میں جان نہیں رہتی تو وہ ایک ہی جگہ ہلتی رہتی ہے. اس کو بھی یتلذہ کی کیفیت نہیں کہتے. کہتے ہیں کہ جب مچھلی میں اب کوئی جان باقی نہیں رہتی تو بس منہ کھولتی ہے بند کرتی ہے, منہ کھولتی ہے بند کرتی ہے. کہتے کہ اصغر کی پیاس کی بھی کیفیت یہ تھی کہ بس منہ کھولتے تھے بند کرتے تھے. بس امام گفتگو کر رہے ہیں. عمر سعد نے کہا اقطع کلام الحسین, حسین کے کلام کو قطع کرو. حرملہ نے تیر سے شعبہ ہاتھ میں لیا. تیر سے شعبہ کیا ہے محسوس کریے گا. عرب جب کسی انسان کی گردن کو توڑنا چاہتی ہے تو ایک شعبہ اس پہ لگا رہتا ہے, لیکن اگر کسی اسب, کسی گھوڑے کی گردن کو توڑنا چاہتی ہے تو تیر سے شعبہ کا استعمال کرتی ہے. ہائے اصغر, ہائے اصغر. حرملہ نے تیر سے شعبہ لیا, اصغر کی طرف وار کیا. بس اصغر کی طرف جب یہ تیر سے شعبہ لگا, من الاذن الی الاذن, کان سے لے کے کان تک اصغر کا گلا. امام نے اصغر کو اپنے آغوش میں دم توڑتے ہوئے دیکھا. امام لے کے آئے تھے رباب سے. سکینہ دیکھ رہی تھی, بیبیاں دیکھ رہی تھی, زینب دیکھ رہی. کل اعمال عاشورہ آپ لوگ کریں گے, 7 بار آگے بڑھیں گے, 7 بار پیچھے. اپنے امام کی طبیعت. امام بھی جب خیمہ کی طرف جانا چاہتے ہیں پھر کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, پھر رک جاتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. بس جب آگے جاتے شاید سکینہ کا چہرہ نظر آ جاتا ہے, پھر پیچھے ہٹتے, پھر آگے بڑھتے. جب آگے بڑھتے زینب کا چہرہ نظر آنے لگتا, پھر پیچھے ہٹتے, پھر آگے بڑھتے. شاید رباب یاد آ جاتی ہے. امام بس آخری بند. امام نے حضرت علی اصغر کو خیمے کے پیچھے غلاف شمشیر سے ایک چھوٹی سی قبر کھودی, اصغر کو دفن کر دیا. کہتے ہیں کہ جنگوں میں جب کسی کو قتل کیا جاتا ہے تو 3 چیزوں سے قتل کیا جاتا ہے. یا تیر سے اسے قتل کیا جاتا ہے, یا شمشیر سے اسے قتل کیا جاتا ہے,
یا نیزے سے اسے قتل کیا جاتا ہے، لیکن ہائے علی اصغر کی مظلومیت کہ تیر سے بھی قتل کیا گیا، شمشیر سے اس ننھے سر کو بدن سے جدا کیا اور نوک نیزہ پہ اس ننھے سر کو سوار کیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنقلبُونَ۔ پروردگارہ اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارہ جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوموں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ان اشکوں پر رحم فرما، ہم سب کو اس لائق بنا دے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو عزادار امام حسین کہہ سکیں۔ جو لوگ بیمار حال ہے، مریض احوال ہے، ان سب